السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، آپ نے یقیناً یہ جملہ کئیوں سے اور کئی بار سنا ہوگا کہ یہ تو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، یا یہ کہ یہ تو چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے ہیں، یہ تو چڑھتے سورج کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج سے تقریباً 1500 سال قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، آپ کا وصال ہو گیا تھا، اور آپ نے لوگوں کے مختلف چہرے اور نظریات دیکھے کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے، ان سب کو یکجا کرنے کے لیے آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرمایا: من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے لوگوں، جو لوگ اللہ کے لیے بندگی کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، وہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ اچھی طرح سے سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ بات گویا کہ سمجھا دی کہ ہم تو بندگی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ہمارے سامنے تو ٹھیک ہے، موجود نہیں ہے تو وہ بندگی ختم نہیں، ایسا نہیں۔ آج کے دور میں اسی چیز کو ان الفاظوں میں دہرایا جاتا ہے کہ چڑھتے سورج کے پجاری، چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے، چڑھتے سورج کے آگے جھکنے والے۔ کیا مطلب اس کا؟ سیاسی طور پر دیکھا جائے، جن لوگوں کے نزدیک فلاں فلاں اور فلاں یہودی ایجنٹ ہوا کرتے تھے، جب وہ حکومت میں آ گئے تو فوری طور پر ان کے سامنے جھک گئے، ان کو تسلیم کر لیا ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہوتے ہیں چڑھتے سورج کے پجاری، چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے۔ اور صرف سیاست کے اندر نہیں بلکہ مذہبی معاملات میں بڑے بڑے مذہبی اسکالر، بڑے بڑے اپنے آپ کو پروفیسر کہلانے والے، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے، ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ، ٹھیک ہے جی انہوں نے ایسا کیا ہے، غلط ہے، لیکن بڑے ہیں نا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ وہ چیز ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ بنی اسرائیلیوں کی ہلاکت کا سبب ایک یہ بھی تھا گویا کہ اگر ان کے اندر کوئی امیر ترین انسان، بڑا انسان، بڑے حسب و نسب والا شخص چوری کر لیتا یا زنا کر لیتا یا کوئی اور ایسی بڑی غلطی کر لیتا تو اس سے پیسے لے کر کے اور چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے تمہارا معاملہ جو ہے کلیئر ہو گیا، معاف ہو گیا۔ اور اگر یہی غلطی عام آدمی کوئی کر لیتا، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں اس کو پھرایا جاتا۔ فرمایا اسی وجہ سے وہ قوم ہلاک اور تباہ و برباد ہوئی ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا واقعہ آیا، سفارش کی گئی، بڑے حسب و نسب والی عورت ہے، اس کو آپ معاف کر دیں، چوری کر لی تھی، تو آپ بڑے غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا تم
اس فاطمہ کے بارے میں کہتے ہو، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی اگر چوری کر لیتی لَسَرَقَتْ فَقَطَعْتُ يَدَهَا أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تم اللہ کی حدوں میں سفارشی بن کر کے آئے ہو۔ آپ نے ڈانٹ پلائی، کہا کہ نہیں، جو سزا اللہ نے مقرر کری ہے وہ دی جائے گی، مل کر کے رہے گی۔ آج دینی جماعتوں کے اندر یہ کچھ ہونے لگا ہے، اور بڑے بڑے اپنے آپ کو قرآن و سنت کا کہلانے والے، ان کے اندر بھی یہ ہونے لگا ہے۔ بڑے عہدے کو پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سود لے رہے ہیں، سود کھلا رہے ہیں اور چور بازاری کر رہے ہیں، لیکن چونکہ بڑے ہیں نا تو کوئی نہیں بولتا۔ نہ بولنے والے یہ چڑھتے سورج کے پجاری کہلائیں گے، یہ پھر اللہ کی بندگی کرنے والے نہیں کہلا سکتے۔ اپنی اصلاح کریں، توجہ کریں، صرف ایک گناہ جو گناہ ہے وہ چھوٹا کرے یا بڑا کرے، سزا سب کی ایک رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لہذا یہ نہ کرے کہ بڑا یہ گناہ کر رہا ہے تو چشم پوشی کر لے اور چھوٹا کر رہا ہے تو پھر اس کو سزا دے دے۔ اللہ کے ہاں خود سزاوار ہو جائیں گے روز قیامت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔